الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات. يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فارسلون. يوسف أيها الصديق وافتنا في 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. قال تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. وقال الملك ائتوني به. فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلن حاش لله ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. وقال الملك ائتوني به يستخلصه لنفسي. فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. صدق اللہ العظیم. سورہ یوسف کی 15 آیات کریمہ آیت نمبر 43 سے آیت نمبر 57 تک آپ کے سامنے تلاوت ہوئی. ان آیات کریمہ میں سیرت یوسفی کا ایک ایسا پہلو جو کہ عمومی طور پر سمجھ سے ماورا ہے، جو کہ عظیمت اور استقلال کی عظیم داستان اور واقعے کے طور پر ہمارے سامنے قرآن پاک نے بیان کیا ہے، اس واقعے یا اس حالت کا یہاں پر ذکر ہے. تفصیل اس کی کچھ یوں ہے کہ جب یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بتلائی 2 نوجوانوں کو اور وہ اپنی تعبیر کے مطابق جیل سے نکال دیے گئے، ایک کو پھانسی گھاٹ پہ پہنچا کر پھانسی دے دی گئی اور دوسرے کو بادشاہ کا کار خاص کے طور پر اسے منتخب کر لیا گیا ساقی کے طور پر. 7 سال تک یوسف علیہ السلام مزید اس منظر یا اس حالت کے بعد قید خانے میں رہے. ایک روز بادشاہ نے اپنے درباریوں کو جمع کیا اور درباریوں کو جمع کر کے بادشاہ نے یہ کہا کہ لوگوں، میں نے ایک خواب دیکھا ہے
اور خواب کچھ یوں ہے کہ 7 موٹی تازی گائے ہیں، انہیں 7 دبلی پتلی گائے کھا رہی ہیں۔ اسی طرح 7 خوشے میں نے دیکھے ہیں گندم کے جو کہ سرسبز و شاداب ہیں، اور 7 خوشے ایسے ہیں کہ جو انتہائی سوکھے ہوئے اور انتہائی آخری حالت میں گلے سڑے، اور وہ جو گلے سڑے سوکھے خوشے ہیں وہ سرسبز خوشوں کو کھا رہے ہیں۔ بادشاہ نے خواب بیان کیا اور کہا افتونی فی رؤیایا، میرے خواب کا جو علم اگر تم رکھتے ہو تو اس کی تعبیر بتلاؤ۔ سارے لوگ آپس میں خسر پھسر کرنے لگے، اور نتیجتاً انہوں نے پھر آخری جملہ یہ کہا اضغاث احلام، یہ بس ایسی آپ کے ذہن پر جو خیالات ہیں ان کا اثر ہے، یہ پروگندہ خیالات ہیں، خیالات کا اثر ہے، یہ کوئی بامانی خواب نہیں ہے کہ جس کی کوئی خاطر خواہ تعبیر ہو، کوئی مقصدی بات ہو، کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ یہ بات بادشاہ کے سامنے اس کے مصاحبین نے، وزراء نے، مشیروں نے کر دی، یا بعض مفسرین کے نزدیک وہاں پر علم کہانت کے، علم نجوم کے ماہرین کو بلایا گیا، انہوں نے یہ بات کی، یا بعض حضرات کے نزدیک تعبیر بتانے والے لوگ جو اس زمانے میں تعبیر بتلایا کرتے تھے انہیں بلایا گیا، انہوں نے کہا۔ بہرکیف جو بھی لوگ تھے، وزیر تھے، کاہن تھے یا معبرین تھے، سبھی نے یہ بات کہی کہ یہ تو پروگندہ خیالات ہیں، اس کی کوئی تعبیر نہیں ہے۔ اب یہاں آگے چل کر کے 2 روایات ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ اسی مجلس میں یہ جو ساقی تھا، جو بادشاہ کو ہر وقت مطلب اس کی مطلوبہ مشروب پلانے کا پابند تھا، یہ وہیں پر دست بستہ کھڑا تھا۔ اس نے جب یہ منظر سارا دیکھا، اس کو اچانک 7 سال پیچھے کے حالات اس کے ذہن میں گردش کرنا شروع ہو گئے کہ اوہو، جیل خانہ میں ایک ایسا نوجوان ہے جو انتہائی صالح، متقی، پرہیزگار ہے، اور جو اپنے رب کی عبادت کرنے والا ہے، اور وہ خواب کی بھی بڑی اچھی تعبیر بیان کرتا ہے۔ ہم نے بھی خواب دیکھا تھا، ہم نے بھی اس سے تعبیر پوچھی تھی، وہ تعبیر ہو بہو پوری بھی ہوئی، تو میں بھی ذرا اس میں پیش قدمی کروں۔ تو اس نے فوراً کہا بادشاہ سلامت، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اس خواب کی تعبیر ڈھونڈ لوں۔ بادشاہ نے کہا کہاں سے؟ کہا سارا اس نے منظر بیان کیا۔ بادشاہ نے کہا جاؤ۔ اب ایک روایت تو یہ ہے، دوسری روایت یہ، بس فرق اتنا ہے، دوسری روایت یہ کہ بادشاہ اپنے اس دفتر خاص سے جہاں پر مصاحبین کے ساتھ ملاقات کر کے اٹھا، اپنے خاص کمرے میں گیا، اور خاص کمرے میں جا کر کے اداس لیٹ گیا۔ ساقی نے مشروب پیش کیا، کہا کہ نہیں پینا۔ اس کے لیے بڑی حیرت کی بات تھی کہ بادشاہ تو انکار نہیں کرتا، یہ آج انکار کیوں کر رہا ہے؟ کچھ استفسار کیا، پوچھا کہ بادشاہ سلامت کیا مسئلہ ہے، خیریت ہے، کچھ پریشان لگ رہے ہیں؟ تو پہل تو اس نے بتایا نہیں، پھر جب اس نے زیادہ اصرار کیا تو بادشاہ نے بتلا دیا کہ میں نے ایسا ایک خواب دیکھا ہے، خواب مجھے پریشان کر رہا ہے۔ کہا خواب پریشان کر رہا ہے؟ ہاں جی۔ اب اس نے خواب نہیں پوچھا، اس نے کہا خواب پریشان کر رہا ہے تو خواب کی تعبیر پوچھ لیجئے۔ کہا جی پوچھی تو تھی لیکن تعبیر کوئی نہیں بتا پا رہا۔ کہا میرے پاس ایک آدمی ہے جو تعبیر بتلا سکتا ہے، آپ خواب بتائیے۔ اس نے خواب بتایا، یہ گیا جیل خانہ میں، اجازت لی، جیل خانہ میں پہنچا، اور جیل میں جاتے ہی یوسف علیہ السلام کے ساتھ انداز تخاطب ایسا اختیار کیا کہ وہ پرانا دوستانہ، پرانا تعلق اور پرانی محبت اور پرانا جو آپس میں اٹھنا بیٹھنے کا ایک ماحول تھا، اس ماحول کی یاد تازہ کرتے ہوئے کہتا یوسف ایھا الصدیق، اے میرے سچے دوست، محب دوست، مخلص دوست، میں ایک کام سے آپ کے پاس آیا ہوں۔ کام کیا ہے؟ یہ کام ہے۔ اچھا کوئی بات نہیں، حل بتا دیتے ہیں۔ تعبیر بتلائی، اور تعبیر بتلانے کے بعد تدبیر بتلائی، تدبیر بتلانے کے بعد تبشیر بتلائی، اور اس کو بھیج دیا۔ تعبیر یہ بتلائی یوسف علیہ السلام نے کہ جاؤ جا کے بادشاہ سے کہو کہ 7 موٹی تازی گائے، 7 دبلی پتلی گائے ان کو کھا رہی ہیں، 7 سرسبز و شاداب خوشے انہیں سوکھے، 7 سرسبز و شاداب اپنا سوکھے خوشے جو ہے سرسبز و شاداب خوشوں کو کھا رہے ہیں۔ اس کی تعبیر یہ ہے کہ 7 سال تک آپ کے ملک میں خوب بارش ہوگی،
اور اس بارش کے اثرات نباتات پر بھی ہوں گے اور مویشی پر بھی ہوں گے. مویشی بھی خوب پھلیں گے پھولیں گے اور اسی طریقے سے نباتات بھی خوب پھلیں گے پھولیں گے. لیکن 7 سال کے بعد بارش ختم ہو جائے گی. وہ ایک قحط کا ایک زمانہ آئے گا، اور اس زمانے میں جب قحط آتا ہے تو وہ صرف اور صرف درختوں پر یا انسانوں پر اثر انداز نہیں ہوتا، بلکہ وہ ہر چیز پر اثر انداز ہوتا ہے. اسپیشلی دنیا کے اندر انسانوں کی بود باش کے لیے جو چیزیں زیادہ تر زیر استعمال رہتی ہیں وہ 2 طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. ایک جاندار جس کو ہم جانور کہتے ہیں، اور دوسرے مویشی، اور دوسرے جو ہے وہ نباتات. یہ 2 چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کی بود باش میں زیادہ کارآمد ہوتی ہیں. انہی کی طرف اشارہ تھا کہ 7 سال خوب پھلیں گے پھولیں گے، اور اگلے 7 سال قحط سالی کی وجہ سے اس میں کمی آ جائے گی، اور ان میں کمی کے نتیجے میں پھر آپ ان موٹی تازی گایوں کو یا سرسبز و شاداب خوشوں کو کھانا شروع کر دیں گے. معنی یہ کہ وہ قحط سالی کے 7 سالوں میں آپ پچھلا جو معاملہ ہے اس کو آپ کھائیں گے. یہ تو تھی تعبیر، اور تعبیر کے بعد پھر تدبیر بتلائی کہ اس کا حل یہ ہے. میں صرف تعبیر نہیں بتلا رہا، بلکہ آپ کو اس کا حل بھی بتاتا ہوں. پھر یوسف علیہ السلام نے اس کا حل بتایا کہ بادشاہ سے کہنا حل اس کا یہ ہے کہ تم پہلے 7 سال جب خوب سرسبز و شاداب ہوں گے اور خوب پھلیں گے پھولیں گے، جانور بھی نباتات بھی، ان 7 سالوں میں تھوڑا کھانے پینے میں احتیاط اس طرح کرنا کہ بے دریغ استعمال نہیں کرنا. خاص طور پہ جو گندم گیہوں وغیرہ ہے ان کا استعمال اس انداز میں کرنا کہ ان کو خوشوں سے باہر نہیں نکالنا. جتنی تمہاری ضرورت کی گندم ہو اسے نکالو، پیسو، آٹا بناؤ، کھاؤ، باقی کو خوشوں میں رہنے دینا. ایسے ہی یہ تمہاری جو پیداوار ہے یہ جتنی استعمال ہونا تھی وہ ہوتی رہے گی، اور باقی جو ہے وہ ذخیرہ ہوتی رہے گی. اور ذخیرہ ہوتے ہوتے 7 سال کے بعد آپ کے پاس ایک اچھا خاصا ذخیرہ موجود ہوگا. اور اگلے 7 سالوں میں چونکہ فصل نہیں اگے گی یا فصل اس مقدار میں نہیں ہوگی، آپ کی جو کھپت ہے اس کے مطابق نہیں ہوگی، تو آپ کو ضرورت پڑے گی گندم کی، تو آپ کے پاس ذخیرہ موجود ہوگا کولڈ سٹوریج میں. ذخیرہ موجود ہوگا تو آپ اس ذخیرے کو استعمال کر سکیں گے. وہی ذخیرہ آپ دیکھیں وہ 7 سال پچھلے 7 سالوں کو کھا رہے ہوں گے. یہ ہے اس کی تدبیر. اور اس کے بعد صرف اسی پر اکتفا نہیں کیا، ایک بشارت بھی سنائی. بشارت یہ سنائی کہ اگلے 7 سال کے بعد پھر ایک سال ایسا آئے گا کہ اس میں خوب بارشیں ہوں گی، پھر سے ہریالی ہوگی، پھر سے سبزہ اگے گا، پھر سے جو ہے وہ چیزوں میں بہتات ہوگی. جاؤ جا کر بادشاہ کو یہ خواب کی تعبیر بتا دو کہ آپ کے خواب کی تعبیر یہ ہے. اب وہ ساقی دوڑتا ہوا گیا بادشاہ کے پاس. بادشاہ نے خواب سنا، دل کو اطمینان پہنچا کہ بات بالکل درست ہے، یہ بات دل کو لگتی ہے. وہ جو ساروں نے مل کے کہا تھا اضغاث و احلام، وہ بات دل کو نہیں لگتی. آخر کچھ میں نے دیکھا ہے، اس کی کوئی تو تعبیر ہوگی، اور میں نے ایسا کچھ سوچا بھی نہیں. وسوسے اور خیالات تو تب ہوتے کہ جب دن بھر میں سوچتا، میں نے کچھ سوچا بھی نہیں، تو رات کو خواب آیا تو اس کی کوئی نہ کوئی تعبیر. چنانچہ بادشاہ نے پیغام بھیجا کہ جاؤ ساقی جا. یوسف علیہ السلام کے پاس وہ ساقی دوڑتا ہوا گیا اور خوشی خوشی گیا، کیونکہ اس کی جو ذمہ داری یوسف علیہ السلام نے پہلے 7 سال پہلے لگائی تھی وہ آج اس کو یوں سمجھ لیں کہ اس تمنا اور آرزو کو پورا ہونے کا وقت آیا. تو وہ دوڑتا ہوا آیا، اے یوسف آپ کو بادشاہ بلا رہے ہیں، چلو چلو چلو. یوسف علیہ السلام نے بڑے تحمل سے، بڑے وقار کے ساتھ، بڑے عزم اور استقلال کے ساتھ، بخاری شریف کبھی روایت میں آپ کو پیش کرتا ہوں، سناتا ہوں. حضرت یوسف علیہ السلام نے اس سے کہا کہ جاؤ، نہیں میں تمہارے ساتھ ہی جاؤں گا. جاؤ جا کر بادشاہ سے پوچھو کہ پہلے اس معاملے کا تصفیہ کروائیں کہ مصر کی خاص چنیدہ عورتیں وہ ایک جگہ پہ جمع ہو کر انہوں نے اپنے ہاتھ کیوں کاٹے تھے. ذرا اس واقعے کی تحقیق تو کراؤ، اندازہ کیجئے فصاحت اور بلاغت کا، اخلاق کریمانہ کا. زلیخا کا نام نہیں لیا، اپنی پرورش کرنے والی کا نام نہیں لیا. یہاں بھی دیکھیں کتنا ایک عزت نفس کا خیال رکھا ہے. کہا وہ عورتوں کے جو ہاتھ کٹنے کا واقعہ ہے ذرا اس کی تحقیق کروائیے. جب تحقیق ہو جائے تو پھر میرے پاس آ جائیے گا. یہ افسردہ سا
اپنا سا منہ لے کر کے واپس آ گیا کہ میں تو خوشی کی خبر لے کے گیا تھا یوسف کے پاس، یوسف نے آگے سے کوئی اور مطلب ڈیمانڈ کر دیا، مطالبہ کر دیا۔ وہ آیا بادشاہ کے پاس، بادشاہ کو آ کر بتایا کہ وہ تو نہیں آ رہے، وہ تو کہہ رہے ہیں پہلے واقعے کی تحقیق کریں۔ اچھا کیا واقعہ تھا، ذرا بلاؤ خواتین کو بلایا گیا، عزیز مصر کی بیوی کو بھی، زلیخا کو بھی، اور یہ ساری سامنے آئی۔ پوچھا کہ اے خواتین بتاؤ، وہ ایک واقعہ رونما ہوا تھا انگلیاں کٹنے کا تمہارے درمیان، وہ کیا واقعہ تھا، ذرا سنانا۔ اس انداز میں بات کی کہ سننے والیاں خود اس بات کا اعتراف کرنے پہ مجبور ہو گئیں کہ بات سچی بتانی ہے۔ اب انہوں نے کہا جی ہم نے ما علمنا، ہم نے کوئی اس میں منسوخ کوئی برائی نہیں دیکھی، کوئی غلط کاری نہیں دیکھی، کوئی ان میں جو ہے وہ گناہ کا عمل نہیں دیکھا، ہم ان کو سچا پاک دامن اور پاکیزہ انسان سمجھتی ہیں، اور انہوں نے کوئی غلطی نہیں کی۔ جب اعتراف ہو گیا ان کی صفائی کا، حقیقت بیان ہو گئی ان کے سامنے، اب زلیخا بول پڑی اور اس نے پھر اعتراف کیا کہ ہاں جو کچھ ہوا تھا میری طرف سے ہوا تھا، اس کی طرف سے کچھ بھی نہیں تھا، وہ پاک ہیں، وہ صاف ہیں، ان کا کوئی گناہ کا میلان نہیں تھا، میری طرف سے تھا۔ اور حقیقت بات یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو بری کر ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ بری تو وہی ہوتا ہے جسے رب بری کرنا چاہے۔ انسان خود سے کوئی بری، یعنی اشارہ اس کے اس بات کی طرف تھا کہ اللہ کی توفیق کے بغیر انسان گناہ سے بچ نہیں سکتا۔ یوسف اللہ کی توفیق کے ساتھ گناہ سے بچ گئے، ہاں جی، اور میں شیطان کے جال میں پھنس گئی۔ اب بادشاہ کے سامنے جب سارا واقعہ آ چکا، سارا منظر آ چکا، تو بادشاہ نے ساقی کو بھیجا کہ جاؤ اب 2 4 5 اپنے ساتھ کچھ جو ہے وہ دستہ سیکورٹی کے افراد کا بھی لے جاؤ، اور پورے پروٹوکول کے ساتھ، پورے اعزاز کے ساتھ لے کر آؤ یوسف کو۔ یوسف علیہ السلام آئے، اور جب دربار میں پہنچے تو ان کا پرجوش قسم کا استقبال کیا گیا، اور سبھی نگاہیں احترام کے ساتھ انہیں دیکھ رہی تھیں، سبھی لوگ بڑے احترام کے ساتھ ان پر نظر ڈال رہے تھے۔ اب وہ جو ایک داستان 7 سال پہلے ان سے منسوب ہو رہی تھی، وہ جو انگلیاں اٹھائی جا رہی تھیں، وہ جو تان و تشریح کا ایک معاملہ ہو رہا تھا، وہ سب کچھ پس پشت آ گیا، اور اب ان کی پاکیزگی، ان کی طہارت، ان کی نفاست، ان کے اخلاق، ان کی عبادت، اور ان کا جو تقوی ہے، وہ طہارت ہے، وہ سامنے سب کے سامنے آنکھوں کے۔ چنانچہ یوسف علیہ السلام کو پورے پروٹوکول کے ساتھ بادشاہ نے اپنے ساتھ بٹھایا اور ان کا اکرام کیا۔ اکرام کرنے کے بعد کہا کہ جناب اب آپ جیل میں نہیں رہیں گے، نمبر 2 آپ عزیز مصر کے ہاں بھی نہیں رہیں گے، ان لدینا مکین امین، آپ ہمارے ہاں عزت و اکرام کے ساتھ بڑے مرتبے پر، بڑے عہدے پر فائز ہوں گے، اور میں آپ کو اپنی بادشاہت میں آپ کو اپنا جو ہے وہ معاون یا اپنے ساتھ جو ہے وہ کار خاص کے طور پر جو ہے وہ رکھتا ہوں۔ آپ بتلائیے آپ کس عہدے پر کام کریں گے، کس منصب پر آپ کام کریں گے۔ چنانچہ یوسف علیہ السلام نے اپنے منصب کا اظہار کیا کہ میں معاشیات کے حوالے سے کام کرنا چاہتا ہوں، اور یہ جو معیشت ہے اس کی تباہ حالی جو نظر آ رہی ہے، اس تباہ حالی سے آپ کو اور آپ کی قوم کو اور آپ کے ملک کو، بلکہ اطراف و اکناف کے جو لوگ ہیں انہیں بچانے کے لیے جو تدبیر، جو حکمت، جو چیز میرے ساتھ یعنی مجھے معلوم ہے، اس کے مطابق انی حفیظ علیم، میں اس کی حفاظت بھی کروں گا، علم بھی رکھتا ہوں، لہذا آپ مجھے یہ منصب عطا کر دیجیے۔ ابتدائی طور پر یوسف علیہ السلام کو جو وزیر خزانہ کا منصب ہے وہ دیا گیا، لیکن مفسرین نے لکھا ہے کہ کچھ عرصے کے بعد یوسف علیہ السلام کو بادشاہ نے مکمل طور پر اختیارات دے دیے، اور خود برائے نام علوی بن کر کے بیٹھ گئے۔ علوی سمجھ رہے ہیں؟ صدر علوی کے طور پہ برائے نام ایک طرف ہو کر کے بیٹھ گئے، سارے اختیارات دے دیے کہ جناب اب آپ سارے اختیارات سنبھال لیجئے، نظم و نسق جتنا ہے وہ سارا آپ نے چلانا ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیے وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات، یہ ہے خواب۔ بادشاہ نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا۔ کیا دیکھا ہے؟ دیکھتا ہوں کہ 7 موٹی گائے ہیں جن کو 7 دبلی گائے کھا رہی ہیں، اور 7 خوشے سبز ہیں اور 7 خشک، یعنی 7 خوشے خشک ہیں، اور پہلے والے جملے کے مطابق یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ خشک ان سبز کو کھا رہے ہیں۔ الفاظ کے اندر یہ موجود نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے
ایک فصاحت ہے کلام کی، بلاغت ہے، اس کے مطابق یہ نظر آ رہا ہے کہ جو خشک ہے وہ سبز کو کھا رہے، جیسا کہ دبلی موٹی کو کھا رہی ہے۔ یا ایھا الملأ افتونی فی رؤیای ان کنتم للرؤیا تعبرون، اے سردارو۔ اب یہ کون سردار ہیں؟ میں نے عرض کیا یا تو ان سرداروں سے مراد وزیر، مشیر یہ لوگ ہیں، یا سردار سے مراد علم کہانت اور علم نجوم کے ماہرین مراد ہیں، وہ بھی سردار ہیں اپنے فن کے، اور یا اس سے مراد معبرین ہیں، وہ بھی تعبیر کے فن میں ماہرین ہیں، تو اس لیے ان کو بھی سردار کہا گیا۔ تو بہرحال لفظ سردار اس کا مطلب یہ ہوا کہ صاحب منصب، صاحب عزت، صاحب ذی وقار انسان پر لفظ سردار الملا کا لفظ جو ہے وہ بولا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہی وجہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات میں ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ انبیاء علیہ السلام جب دعوت توحید دیتے ہیں اور تقوی کی بات کرتے ہیں تو ان کی راہ میں جو سب سے پہلی رکاوٹ ہوتے ہیں وہ کون ہوتے ہیں؟ الملا، سردار ہوتے ہیں۔ وہ سردار کون ہوتے ہیں؟ سرمایہ کے اعتبار سے سردار ہوتے ہیں، منصب کے اعتبار سے اپنا سردار ہوتے ہیں، یا اپنے اپنے فن کے اعتبار سے سردار ہوتے ہیں، لیکن وہ وہی لوگ سب سے پہلے رکاوٹ ڈالنے والے ہوتے ہیں۔ یا ایھا الملأ افتونی فی رؤیای ان کنتم للرؤیا تعبرون، اے سردارو اگر تم خوابوں کی تعبیر دے سکتے ہو تو مجھے میرے خواب کی تعبیر بتاؤ۔ اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ بادشاہ کو ان پر یقین نہیں تھا، بادشاہ کو ان پر یقین نہیں تھا۔ یہ اس نے ایک بات کہی کہ شاید ان کے علم میں کچھ بڑے مطلب صاحب رائے بنے پھرتے ہیں، بڑے مشورہ دینے والے بنے پھرتے ہیں، ہو سکتا ہے ان کو کوئی تعبیر معلوم ہو۔ قالوا اضغاث احلام، تو انہوں نے کہا یہ تو پریشان سے خواب ہیں، پریشان حال، پرگندہ حال خواب ہے۔ وما نحن بتأویل الاحلام بعالمین، اور ہمیں ایسے خوابوں کی تعبیر نہیں آتی، ہمیں ایسے خوابوں کی تعبیر ہے۔ اس کے دو مطلب ہیں، ایک مطلب یہ ہے کہ ہم اس خواب کی تعبیر نہیں جانتے، ہم اس خواب کی تعبیر نہیں جانتے، اور دوسرا مطلب یہ کہ ہم مطلقاً خوابوں کی تعبیر جانتے ہی نہیں ہیں۔ آپ نے کس سے پوچھ لیا؟ آپ کسی صاحب فن سے پوچھئے، آپ ہم سے پوچھ رہے ہیں، ہم تو خوابوں کی تعبیر نہیں جانتے، ہم تو یعنی امور سلطنت، ملکی نظم و نسق، ہم تو اس کے لیے مشورے دے سکتے ہیں، آپ نے ہمیں یہ جو دیکھے چیز آپ تعبیر ہم سے پوچھے، یہ تو ہم سے نہیں کر سکتا۔ اچھا جی، وقال الذي نجا منهما وادكر بعد امة انا انبئكم بتأويله فارسلون۔ اب وہ شخص جو دونوں قیدیوں میں سے رہائی پا گیا تھا اور جسے مدت کے بعد وہ بات یاد آ گئی، کون سی؟ یوسف علیہ السلام نے کہا تھا کہ جا کے بادشاہ کے سامنے اپنے رب کے سامنے میرا ذکر کرنا، رب سے مراد بادشاہ وہی تربیت دینے والا، پرورش کرنے والا۔ اچھا جی، بول اٹھا کہ میں آپ کو اس کی تعبیر بتاتا ہوں، میں بتاتا ہوں۔ اب میں کہاں سے بتاتا ہوں؟ آگے اس نے بتایا فارسلون، فارسی، یہ اس نے وجہ بتا دی کہ میں خود سے نہیں بتاؤں گا، فارسلون، مجھے بھیجو، میں پتہ کرتا ہوں، پتہ کر کے آگے بتاتا ہوں۔ یوسف ایھا الصدیق افتنا فی 7 بقرات سمان یأکلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر یابسات لعلی ارجع الی الناس لعلهم یعلمون۔ اے یوسف، اللہ اکبر، اے بڑے سچے یوسف، بڑے سچے صدیق، وہ شخص جو مجسم صدق ہو، وہ شخص جو اتنا سچا ہو، امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرمائے، اتنا سچ بول چکا ہو، اتنا سچ بول رہا ہو کہ اب اس سے جھوٹ کا امکان ہی ختم ہو جائے، اس سے جھوٹ کا امکان ہی، اور اللہ کے ہاں انعام یافتہ لوگوں میں دوسرا طبقہ ہی صدیقین کا ہے۔ اور انبیاء کے بعد منصب صداقت پہ سب سے بڑی شخصیت جو فائز ہیں وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یوسف ایھا الصدیق، اے یوسف، اے بڑے سچے، ہمیں بتائیے کہ 7 موٹی گایوں کو 7 دبلی گائے کھا رہی ہیں اور 7 خوشے سبز ہیں اور 7 سوکھے، یہ بتائیے ہمیں، تاکہ میں لوگوں کے پاس واپس جا کر، لوگوں سے مراد بادشاہ کے پاس جاؤں گا، بادشاہ پھر اپنے خواب لوگوں کو بھی بتائیں گے، تو میں لوگوں کے پاس جا کر کے تعبیر لوگوں کو بتاؤں۔ تعجب نہیں اس بات پر، یا عجب نہیں، یا یوں سمجھ لیں کہ ممکن ہے، لعلی امید ہے کہ وہ آپ کے علم اور منصب کو، آپ کے مرتبے اور مقام کو جان سکے، لعلہم یعلمون، شاید کہ وہ آپ کو جان سکے کہ آپ کتنی بڑی ہستی ہے۔ یہ بات
اس نے یوسف علیہ السلام سے کہہ دی. اب آپ اندازہ کیجئے یہاں پر عزم اور استقامت کی بات. بخاری شریف کی روایت ہے, میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ بخاری شریف کی روایت عرض کروں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ایک بات فرمائی. یوسف کتنے صبر و استقامت والے تھے. یوسف میرے بھائی کتنے صبر و استقامت والے تھے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر میں ان کی جگہ پہ ہوتا, بادشاہ مجھے پیغام بھیجتا تو میں یوسف کی جگہ ہوتا تو میں چلا جاتا بادشاہ کے پاس. آگے آ رہا ہے نا یوسف علیہ السلام کا صبر استقامت. اس کی پہلی جھلک یہ ہے, اس صبر استقامت کی پہلی جھلک میں جو عرض کرنا, پہلی جھلک یہ کہ وہ آدمی جسے 7 سال پہلے کہا تھا بادشاہ کے سامنے میرا ذکر کرنا, وہ 7 سال بعد آیا, آ کر کے اس نے ڈائریکٹ اپنے تعلقات ماضیہ کو بیان کیا کہ یوسف و صدیق اے میرے سچے دوست, میری بات تو سن, ایک خواب ہے, اس خواب کی تعبیر تو بتلاؤ. یوسف علیہ السلام چاہتے تو پہلا سوال اس سے کرتے کہ بھائی میاں 7 سال تک کہاں تھے. اب یاد آیا جب اپنا فائدہ اپنا مفاد وابستہ ہوا تو دوڑے چلے آئے, تانو تشریح کرتے, خوب باتیں سناتے, کڑوی کسیلی سناتے. ہاں جی, ظاہر ہے 7 سال جیل میں قید خانے میں مشقت کی زندگی گزار رہے, لیکن کلمہ اف بھی زبان پر نہیں ہے. سیدھا خواب کی تعبیر بتا دی. پہلے تعبیر بتلائی, پھر اب تدبیر بتلا رہے. قال تزرعون 7 سنین دأبا, فرمانے لگے کہ تم لوگ 7 سال تک متواتر کھیتی کرتے رہو گے. فما حصدتم فذروه في سنبله الا قليلا مما تأكلون, تو جو کاٹو تو تھوڑے سے غلے کے سوا جو کھانے میں آئے اسی خوشوں میں ہی رہنے دینا. کاٹ کے خوشوں میں ہی رہنے دینا, بس وہ استعمال وہ پیسنا یا وہ نکالنا خوشوں سے جو تم کھاؤ. ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن الا قليلا مما تحسنون, پھر اس کے بعد 7 سخت آئیں گے, یعنی 7 سال سختی کے آئیں گے, جو تم نے جمع کر رکھا ہوگا وہ سب کو کھا جائیں گے, صرف وہی تھوڑا سا رہ جائے گا جو تم احتیاط سے رکھ چھوڑو گے. یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ اگر تم ایسا کرو گے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ تمہارے تو کام آئے گا ہی آئے گا, لیکن اوروں کا بھی کام آ سکے گا. اور ایسا ہی ہوا, بعد میں بتایا اللہ نے کر کے دکھایا. اچھا, ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون, پھر اس کے بعد ایک ایسا سال آئے گا کہ خوب بارش برسے گی اور لوگ اس میں خوب رس نچوڑیں گے. معنی یہ کہ خوب پیداوار ہوگی اور پیداوار کو فائدہ حاصل کریں گے, نتیجہ حاصل کریں گے. اب یہاں تک تو ہوگی بات. اب اس سے اگلی بات کہ بادشاہ نے جب خواب کی تعبیر سنی, تدبیر بھی سنی, بشارت بھی سن لی, تو اس نے کہا میں ملاقات کرنا چاہتا ہوں. وہی بخاری شریف کی روایت اب ذہن میں رہی. وقال الملک ائتونی بہ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث مبارکہ یوسف علیہ السلام کے عزم اور استقلال کو بڑا واضح طور پہ بیان کرتی ہے اور واقعی حقیقت ہے. آپ دیکھیے مشقت میں, تکلیف میں ایک آدمی وقت گزار رہا ہے اور اس کو بادشاہ کی طرف سے پیغام آ رہا ہے کہ آپ آئیے, اسے تو دوڑے چلے آنا چاہیے, لیکن نہیں آئے. پتہ کیوں نہیں آئے؟ پہلے اس بات کو سنیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو بات کہی نا کہ اگر میں ہوتا تو میں بادشاہ کی بات مان لیتا. یاد رکھیے نعوذ باللہ اس کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہے کہ یوسف علیہ السلام کا صبر حضور سے زیادہ ہے. بعض اوقات کسی کی حیثیت اور مرتبے کو, منصب اور مقام کو سمجھانے کے لیے اس طرح کی بات کی جاتی ہے. یہ بات سمجھے گا. جیسا کہ سیدنا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ تشریف لا رہے تھے مجلس میں, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قوموا لسیدکم, اپنے سردار کے لیے کھڑے ہو جاؤ. حالانکہ وہ سردار نہیں تھے. یہ بات روز روشن کی طرح بالکل آیا ہے, نہ مرتبے کے لحاظ سے, نہ حیثیت کے لحاظ سے, نہ نسب اور حسب کے لحاظ سے, کسی اعتبار سے بھی وہ سردار نہیں تھے. لیکن اللہ کے رسول نے ان کا وہ مرتبہ جو غلامی والا تھا, ان کا وہ منصب جو غلامی والا تھا, ان کی وہ حیثیت جو کمزور تھی, پستی والی تھی, اس حیثیت کو بڑھانے کے لیے فرمایا قوموا لسیدکم, اپنے سردار کے لیے کھڑے ہو جاؤ. ورنہ جن کو کہا جا رہا ہے ان میں افضل البشر بعد الانبیاء ابو بکر صدیق بھی موجود ہیں. ان میں وہ بھی ہیں جن کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے, ان میں وہ بھی ہیں جو اصحاب بدر ہیں, ان میں وہ بھی ہیں جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دوش مبارک پر سوار کیا کرتے, حسنین کریمین. کیا ان سب کے سردار تھے وہ؟ نہیں. بات سمجھانا مقصود تھی, بات سمجھانا مقصود تھی کہ اب یہ ہلکے پھلکے آدمی نہیں ہے, اب یہ کمزور
منصب اور مقام کے آدمی نہیں ہیں، اللہ نے ان کا رتبہ بہت بلند کر دیا ہے۔ ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوسف علیہ السلام، میرے بھائی یوسف میں صبر و استقامت بہت زیادہ تھا، اگر ان کی جگہ پہ میں ہوتا تو بادشاہ کے بلانے پر میں چلا جاتا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نعوذ باللہ حضور میں صبر نہیں تھا اور ان میں صبر تھا، مطلب بتلانا مقصود یہ ہے کہ حضرت یوسف نے جو کچھ کیا وہ انتہائی عظیمت اور استقامت کی بات ہے۔ اب بات یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام گئے کیوں نہیں؟ سوال تو یہ تھا گئے کیوں نہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر کچھ چیزوں کو بالکل آشکار کرنا تھا۔ نمبر 1، اگر بغیر مطالبہ کے آپ بلانے والے کے ساتھ ہو جاتے، چلے جاتے، تو آنے والے جو حالات اور واقعات ہیں ان میں آپ کی حیثیت اس طرح کی نہ ہوتی جو اب ہوئی۔ کیسے؟ آپ اگر بغیر مطالبے کے چلے جاتے تو عورتیں شاید اپنی غلطی کا اعتراف نہ کرتی اور یوسف علیہ السلام کی صداقت کی خبر نہ دیتی، نمبر 1۔ نمبر 2، اگر بعد میں ان کو منصب پیش کیا جاتا اور یہ منصب پر فائز ہوتے تو لوگ آپ پر طعن و تشنیع کرتے۔ نمبر 3، چونکہ آپ نے اعلان نبوت فرمانا تھا، آپ نے دعوت توحید دینی تھی، آپ نے بہت سارے مسائل میں لوگوں کی دینی اور دنیاوی دونوں طرح کی رہنمائی کرنی تھی، تو لوگ آپ پر انگلی اٹھاتے کہ جناب آپ کے اوپر تو فلاں فلاں مقدمات ہیں اور آپ کے اوپر تو فلاں فلاں کیسز ہیں اور آپ کے اوپر تو فلاں فلاں جرم الزامات ہیں، اور آپ کیسے ہمیں جو ہے وہ سچے راہ کی اور اپنا درست راستے کی جو ہے وہ تعلیم دے سکتے ہیں؟ اللہ پاک نے پہلے تصفیہ کروایا، صفائی کروائی ہر طرح سے، اجلا صاف ستھرا کردار جب سب کے ذہن میں بیٹھ گیا، خواتین کے بھی، مصاحبین کے بھی، وزراء اور بشراء کے بھی، اور بادشاہ کے ذہن میں بھی، عزیز مصر کے ذہن میں بھی، سب کے ذہن میں جب آپ کا وہ اجلا اور صاف ستھرا کردار سامنے آ گیا تو اب اس کا فائدہ کیا ہوا؟ اس کا فائدہ یہ ہوا آٹومیٹکلی قدرتی طور پر لوگوں کے دل میں آپ کی محبت بیٹھ گئی۔ وہ جو نگاہ تان تھی وہ نگاہ محبت میں بدل گئی، وہ جو انگشت الزام تھی اب وہ دست دراز ہو گئی۔ کیا؟ کہ ان کی بلندی درجات کے لیے اور ان کی ترقی کے لیے اور ان کی صحت کے لیے اور ان کی اپنا عمر کے لیے جو ہے وہ دعائیں کی جانے لگی۔ یہ فرق پڑ گیا۔ چنانچہ اس لیے یوسف علیہ السلام نہیں گئے۔ وقال الملک ائتونی بہ، بادشاہ نے حکم دیا کہ یوسف کو میرے پاس لے آؤ۔ فلما جاءه الرسول قال ارجع الى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن ايديهن، جب قاصد ان کے پاس گیا تو انہوں نے کہا کہ اپنے آقا کے پاس واپس جاؤ اور ان سے پوچھو کہ ان عورتوں کا کیا حال ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے۔ ان ربی بکیدہن علیم، بے شک میرا پروردگار ان کے مکروں سے خوب واقف ہے۔ خواتین نے حضرت یوسف علیہ السلام کی سچائی اور ان کی پاک بازی اور ان کی حیا کے لیے تصدیقی کلمات کہے اور اس بات کا اعتراف کیا کہ جرم ان کا بالکل نہیں ہے، وہ بالکل بے قصور ہیں۔ انہ لمن الصادقین، وہ سچوں میں سے ہیں، انہوں نے جو بات کہی بالکل سچ کہی۔ جب یہ بات بادشاہ نے ان سے سن لی، خواتین سے، اس کے بعد بادشاہ مخاطب ہوا امرأ عزیز کی طرف، یعنی عزیز مصر کی بیوی کی طرف جس کا نام زلیخا ہے۔ اس سے پوچھا کہ آپ کیا کہتی ہیں؟ تو زلیخا نے یہ بات کہی کہ میں اپنے خاوند سے کسی قسم کی خیانت کرنے والی نہیں تھی اور نہ ہی میں اپنے آپ کو بری الذمہ کہتی ہوں، بلکہ انسان کا جو نفس ہے وہ اسے گناہ کی طرف مائل کر دیتا ہے، سوائے اس انسان کے نفس کے جس پر اللہ کا کرم اور رحم ہو جائے۔ وہ انسان برائی سے، بے حیائی سے، گناہ سے بچ جاتا ہے، ورنہ عام طور پہ نفس انسان کو برائی کی طرف ہی مائل کرتا ہے۔ یہ بات زلیخا نے کی، گویا اس بات کی اس نے وضاحت کر دی کہ جرم یوسف علیہ السلام کا نہیں ہے، خطا مجھ سے ہی ہوئی ہے، اور اس بات کا مزید اعتراف اس نے ان کلمات کے ساتھ کیا کہ ان ربی غفور الرحیم، میرا رب بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ گویا اس نے اپنے گناہ کی طرف بھی اشارہ کر دیا۔
بادشاہ کے سامنے جب حقیقت حال واضح ہو چکی تو اب اس نے یوسف علیہ السلام کو بلایا. پہلے ان آیات کریمہ کا ترجمہ پڑھتے ہیں. قال ما خطبكن اذ راوتن یوسف عن نفسی، آیت نمبر 51. بادشاہ نے پوچھا کہ بھلا اس وقت کیا ہوا تھا جب تم نے یوسف کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا. خواتین سے پوچھا. قلنا حاشا للہ ما علمنا علیہ من سوء، سب بول اٹھیں کہ حاشا للہ، یہ قسم کے معنی میں ہے، یعنی اللہ کی قسم، ہم نے اس میں کوئی برائی معلوم نہیں کی، یعنی ہم نے اس میں کوئی برائی نہیں دیکھی. قالت امرأۃ العزیز الآن حصحص الحق، عزیز کی بیوی نے کہا اب سچی بات تو ظاہر ہو ہی گئی ہے. تو اس نے مزید وضاحت کی. انا راودتہ عن نفسہ وانہ لمن الصادقین، اصل یہ ہے کہ میں نے اس کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا تھا اور وہ بے شک سچا ہے. ذالک لیعلم انی لم اخنہ بالغیب وان اللہ لا یہدی کید الخائنین، یہ بات اس لیے کہ عزیز کو یقین ہو جائے کہ میں نے اس کی پیٹھ پیچھے اس کی خیانت نہیں کی اور خدا خیانت کرنے والوں کے مکروں کو کامیاب نہیں ہونے دیتا. آسان الفاظ ترجمہ، خدا خیانت کرنے والوں کی تدبیر کو کامیاب نہیں ہونے دیتا. وما ابرئ نفسی، اور میں اپنے آپ کو صاف نہیں کہتی. ویسے یہاں ترجمے میں کہتا لکھا ہوا ہے، میں اس کی بھی وضاحت کرتا ہوں. آپ فی الحال کہتی والا ترجمہ ذہن میں رکھ لیں. میں اپنے آپ کو صاف نہیں کہتی. ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، کیونکہ نفس امارہ برائی ہی سکھاتا رہتا ہے مگر یہ کہ ما رحم ربی، کہ میرا پروردگار جس پر رحم کرے. ان ربی غفور الرحیم، بے شک میرا پروردگار بخشنے والا مہربان ہے. پہلی آیت کریمہ یعنی آیت نمبر 51، اس کا مفہوم اور مطلب تو بالکل واضح ہے. خواتین نے بھی اعتراف کیا، زلیخا نے بھی اعتراف کر دیا. اب یہ جو آیت نمبر 52 اور 53 ہے، اس کو ذرا سمجھیے گا. آیت نمبر 52 اور 53 میں یہ بات کہنے والا کون ہے؟ زلیخا ہے یا یوسف علیہ السلام ہے؟ اس کو سمجھیے گا. بڑے زبردست قسم کی بات ہے، بڑی زبردست قسم کی. اگر اس کے کہنے والی زلیخا ہے تو پھر یہ جو جملہ ہے نا، ذالک لیعلم انی لم اخنہ بالغیب، ایک یہ اور ایک یہ کہ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، ان دونوں جملوں کا معنی سمجھیے گا. اس کی قائلہ خاتون ہے، زلیخا ہے، عزیز مصر ہے. اس صورت میں اس کا معنی یہ ہوگا کہ عزیز مصر کی بیوی نے یہ کہا بادشاہ کے سامنے کہ میں وضاحت اس بات کی اس لیے دے رہی ہوں کہ سارا جرم میرا ہے، اس کا نہیں ہے. یہ وضاحت میں اس لیے پیش کر رہی ہوں تاکہ ذالک لیعلم انی لم اخنہ بالغیب، تاکہ میرا خامد اس بات کا یقین کر لے، میرا خامد اس بات کا یقین کر لے کہ میں نے اس کی پیٹھ پیچھے کوئی خیانت نہیں کی. کیا مطلب ہوا؟ جو کچھ ہوا، جو بات تھی وہ اس کے سامنے آ چکی تھی اور میں نے ابھی بھی اعتراف کر لیا، خواتین نے بھی اعتراف کر لیا کہ میں نے اس کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی، وہ مائل ہوئے نہیں. ایک بات. دوسری بات یہ کہ اس سے صرف کوشش ہوئی ہے ہمارے اس معاملے میں، کوشش سے آگے کام کچھ بھی نہیں ہوا. یہی بات سمجھانا چاہتی ہوں میں اپنے خاوند کے ذہن سے، یہ بات نکالنا چاہتی ہوں کہ میں نے کوئی برائی نہیں کی، کوئی بدکاری کا مظاہرہ نہیں کیا، ہاں جی، کوئی آگے کا کوئی عمل زنا کے لیے پیش قدمی نہیں ہوئی. صرف اتنا جرم مجھ سے ضرور ہوا ہے کہ میں نے اپنی محبت کے غلبے میں آ کر کے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا ہے، لیکن اس نے میری طرف ہاتھ نہیں بنائی. ذالک لیعلم انی لم اخنہ بالغیب کا معنی یہ ہے کہ میں اس کو اپنی طرف مائل کر رہی تھی، وہ اب میری طرف مائل نہیں ہوئے. اس بات کا یقین پیدا ہو جائے میرے خاوند کے دل میں، اس لیے میں نے یہ وضاحت کی ہے. اب رہا اگلا مسئلہ کہ میں نے ایسی حرکت کی کیوں ہے، جو گری ہوئی حرکت ہے اپنے خامد کی طرف اپنے خادم کی طرف مائل ہونے کی، ہاں جی، اپنے غلام کی طرف مائل ہونے کی، ایسی حرکت میں نے کی کیوں ہے؟ اس کا جواب اس نے بڑے واضح الفاظ میں کہہ دیا، وما ابرئ نفسی، میں اپنے نفس کو پاکیزہ نہیں کہتی. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ میں پاک صاف اجلی ہوں، پاک دامن ہوں، نہیں. ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس تو انسان کو گناہ کی طرف بھی مائل کرتا ہے.
نفس تو انسان کو برے کام کی طرف ہی مائل کرتا ہے، الا ما رحم ربی، ہاں وہ بڑا ہی خوش نصیب نفس ہے جسے اس کا رب بچا لے۔ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ میرا نفس مجھے گناہ کی طرف مائل کر رہا تھا، اور وہ خوش نصیب ہے جو بچ گیا، اور اس کا نفس اس کے نفس کو اس کے رب نے بچا لیا، اور وہ یوسف علیہ السلام۔ ٹھیک ہے جی، ایک بار اگر اس کا کہنے والا حضرت یوسف علیہ السلام کو سمجھا جائے تو پھر معنی یہ ہوگا کہ زلیخا نے جب اس بات کا اقرار کر لیا کہ جرم میرا تھا، یوسف سچے ہیں، 51 نمبر آیت ختم ہوگی۔ 52 اور 53 میں یوسف علیہ السلام کا قول اگر سمجھا جائے تو پھر معنی یہ ہوگا کہ سوال پیچھے سوال سمجھیں، سوال یہ کہ یوسف علیہ السلام نے مطالبہ کیوں کیا تھا اس واقعے کی تصدیق کا، تحقیق کا مطالبہ کیوں کیا، لوگوں کے سامنے اس معاملے کو لانے کی جو پیشکش ہے وہ کیوں کی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام یہ کہہ رہے ہیں کہ ذالک لیعلم انی لم اخن بالغیب، یہ میں اس لیے تحقیق کروا رہا ہوں، وضاحت اس لیے کروا رہا ہوں تاکہ میرا مالک جو عزیز مصر ہے وہ اس بات کا یقین کر لے کہ میں نے اس کے کام میں کوئی خیانت نہیں کی، اس کے گھر میں کوئی خیانت، اس کی بیوی کے ساتھ کوئی خیانت، اس کی عزت نفس کو تار تار نہیں کیا، یعنی میری طرف سے کسی قسم کی کوئی خیانت نہیں کی۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ اس کا مقصد، میری اس وضاحت کا مقصد یا اس تحقیق کا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے پاک صاف کروانا چاہتا ہوں، نہیں، بلکہ میرا ایک مقصد اور ہے، اور وہ مقصد کیا ہے؟ میرا مقصد یہ ہے، میرا اس بات سے مقصد یہ ہے کہ میں اس بات کو لوگوں کے دل میں بٹھا دوں، اس بات کو لوگوں کے دل میں بٹھا دوں کہ اللہ غفور ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ کریم ہے، اللہ غفور ہے، رحیم ہے، کریم، یہ بات لوگوں کے دل میں بٹھا دوں۔ اس لیے یوسف علیہ السلام کا قول اگر ہو تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ وما ابرئ نفسی، میرا مقصود اس سے اپنے نفس کی پاکیزگی بیان کرنا نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ نفس تو انسان کا وہ اللہ کے 2 انگلیوں کے درمیان میں ہے، دل انسان کا دل جو ہے وہ اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے، جس طرف اللہ چاہے پلٹ دے۔ لیکن اصل بات کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات لوگوں کے ذہن سے نکل جائے، اور وہ بات کیا ہے کہ عزیز مصر کی بیوی یا عزیز مصر کے گھر میں کوئی زنا، بدکاری اور کوئی بے حیائی کا کام ہوا نہیں ہے۔ ہاں البتہ جو جرم ان سے سرزد ہوا، اس خاتون سے جو جرم سرزد ہوا، وہ جرم اس کے نفس امارہ کی وجہ سے ہوا، اور اس پر میرا رب بخشنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے اگر وہ توبہ کر لیں، اور اس کے بعد توبہ ان کی ثابت بھی ہے۔ اس لیے ان آیات کریمہ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام اس کے کہنے والے ہوں یا زلیخا اس کی قائلہ ہو، دونوں صورتوں میں ان الفاظ کا مفہوم اور مطلب بڑا واضح ہے کہ آپ علیہ السلام یعنی یوسف علیہ السلام وہ بھی اپنی برات کو بیان نہیں کر رہے، بنیادی طور پہ برات بیان کرنا مقصود نہیں ہے، نہ ہی زلیخا اس واقعے کی جو تصدیق ہے اس سے اپنی برات کا اظہار کر رہی ہے، بلکہ دونوں کا مقصود اصل میں وہ جو شکوک و شبہات ہیں، جو پیدا ہونے والے شکوک و شبہات ہیں، ان کو دور کروانا مقصود ہے۔ یہ بات سمجھ آ گئی نہیں؟ اب اگلا اہم ترین مسئلہ، اور وہ یہ ہے، سوال یہ ہے کہ کیا حضرت یوسف علیہ السلام کا نکاح زلیخا سے ہوا یا نہیں ہوا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ زلیخا ایک ایسی خاتون جس کا کردار ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ کیا کردار؟ کردار یہ ہے کہ وہ ایک خادم رکھتی ہے اپنے گھر میں، اور عزیز مصر کی بیوی ہے، اور اس کی بہت اچھی اور عمدہ ساکھ لوگوں میں بیٹھی ہوئی ہے۔ اب آپ کہیں گے یہ کیسے آپ کو پتہ چل گیا؟ پتہ قرآن پاک سے ہی چلا۔ کیسے؟ کہ اگر وہ بدکارہ ہوتی، اگر وہ فاحشہ ہوتی، زناکارہ ہوتی، اگر وہ برے اعمال سے اور بری صفات سے متصف ہوتی، تو اس کے اس عمل کے نتیجے میں خواتین کے درمیان چیما گوئیاں نہیں ہوتی۔ آپ جانتے ہیں کہ معاشرے کے اندر اگر کوئی بدکارہ عورت ہو، اس کا کوئی بے حیائی کا کام سامنے آ جائے، کھل کر سامنے آ جائے، تو لوگ اتنی زیادہ انگلی نہیں اٹھاتے اس پر۔ کیوں؟ لوگوں کو پتہ ہوتا ہے اس سے یہی توقع تھی، اس سے اسی طرح کے معاملات کی توقع۔ لیکن اگر کسی ایسی خاتون کا
کوئی واقعہ، کوئی اشارہ، کوئی کنایا بھی معلوم ہو جائے کہ جو کہ بڑی ہی شہرت رکھنے والی ہو، اچھی صفات میں، اچھے اعمال میں، اچھے کردار میں، اچھے علم میں، اچھے منصب کے لحاظ سے، اس عورت پر لگا ہوا ہلکا سا داغ بھی لوگ اس کو بہت نمایاں کر کے پیش کرتے ہیں، اور اس کے لیے چہمہ گوئیاں ہوتی ہیں، اور اس کے لیے لوگوں کے درمیان چرچے ہوتے ہیں، اس کی اس بات کے لوگوں کے سامنے جو ہے وہ تذکرے ہوتے ہیں۔ آپ یہ یاد رکھیے کہ پاکیزہ صفات لوگ جو ہوتے ہیں ان کے بدن پر، ان کے کپڑے پر لگا ہوا معمولی داغ بڑا داغ کہلاتا ہے، لیکن جن کا پورا وجود ہی، پورا لباس ہی کیچڑ سے، غلاظت سے اٹا ہوا ہو، اس پر مزید کوئی گندی مکھی آ کر بیٹھ جائے، مزید کوئی قطرہ یا کوئی جو ہے وہ کوئی اس طرح کی جو ہے وہ چھینٹ لگ جائے ان کے وجود پر، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ معاشرے میں اس کو بدنگاہی سے نہیں دیکھا جاتا، وہ معاشرے میں اس کا تذکرہ برائی سے نہیں کیا جاتا، وہ ایک عام سی بات ہوتی ہے کہ یار اس سے تو توقع یہی ہے، یہ گندا آدمی ہے، یہ جو ہے وہ میلا کچیلا آدمی ہے، اور یہ ایسا ہے اور ایسا ہے اور ایسا ہے۔ لیکن جس آدمی کی صفات پاکیزہ ہوں، اس سے کوئی برائی سرزد ہو جائے تو اس کے لیے چرچے عام ہوتے ہیں۔ اب میں اس کی ایک مثال معاشرتی زندگی میں دیتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں معاشرتی زندگی میں آپ سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں، الیکٹرانک میڈیا دیکھتے ہیں، پرنٹ میڈیا پڑھتے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ اگر کہیں پر کسی جگہ پر کسی گاڑی میں بری ہوئی شراب پکڑی جائے اور وہاں پر ایک MNA موجود ہو، یعنی کسی علاقے کا بہت بڑا جو ہے وہ نامی گرامی آدمی موجود ہو، وہ اتنا ہائی لائٹ نہیں ہوتا، اس کو زیادہ پوچھ گچھ نہیں ہوتی، اس کے بارے میں چہمہ گوئیاں نہیں ہوتی، لیکن اگر اسی طرح کی کسی گاڑی میں ایک بوتل شراب کی رکھی ہو اور کوئی عالم بیٹھا ہو، کوئی عالم بیٹھا ہو اور پتہ چل جائے کہ اس کی گاڑی کی ڈگی میں شراب ہے، یا اس کی سیٹ کے نیچے شراب پڑی ہے، یا اسمبلی ہال میں بیٹھا ہوا ہے، اس کی کرسی کے نیچے شراب پڑی ہے، شراب کی بوتل پڑی ہے، خالی بوتل پڑی ہے، آپ جانتے اس کے کتنے چرچے ہوتے ہیں سوشل میڈیا پر، الیکٹرانک میڈیا پر، پرنٹ میڈیا پر۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ جس کا بدن داغدار ہوتا ہے اس پر انگلی نہیں اٹھائی جاتی، جس کا بدن اجلا صاف ہوتا ہے اسی پر انگلی اٹھتی ہے اگر وہ حرکت غلطی سے ہلکی سے کر لے۔ زلیخا کے بارے میں یہ بات ذہن نشین فرما لیجئے کہ اگر یہ عورت واقعی بدکارہ ہوتی، فاحشہ ہوتی، زانیہ ہوتی، تو ان کی اس حرکت پر انگلیاں نہ اٹھائی جاتی، شاہی خاندان میں تبصرے نہ ہوتے، شاہی خاندان میں لوگ اور خواتین اس پر جو ہے وہ چہمہ گوئیاں نہ کرتی۔ لیکن اگر خواتین نے یہ چہمہ گوئیاں کی ہیں تو معلوم یہ ہوا کہ یہ اپنے کردار کے اعتبار سے اجلی اور صاف سیرت کی حاملہ عورت تھی، صاف کردار والی عورت تھی، بس غلطی ہو گئی اور اس غلطی کے چرچے ہو رہے ہیں۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ قرآن مجید کا بغور مطالعہ کریں، قرآن پاک نے کسی ایک جگہ پر بھی اس عورت کو بدکارہ، فاحشہ، زانیہ نہیں لکھا۔ یہ دو باتیں ہو گئی۔ تیسری بات، احادیث مبارکہ میں سے کسی بھی واضح صحیح حدیث میں زلیخا کو بدکارہ، فاحشہ اور زانیہ نہیں بتایا گیا۔ امت کے جلیل القدر اور مقتدر علماء جو کہ تفسیر کے فن میں مہارت رکھتے ہیں، ان میں سے کسی نے بھی واضح ثبوت کے ساتھ یہ بات نہیں لکھی کہ یہ عورت زانیہ تھی، بدکارہ تھی، فاحشہ تھی۔ اب جب یہ چار باتیں آپ کو سمجھ میں آ گئی، پہلی بات عقل، دوسری بات یعنی عقل ویسے تو ہے تو چوتھے نمبر پر، لیکن میں چونکہ بیان کیا ہے پہلے نمبر پر، عقل، قرآن پاک، احادیث مبارکہ اور مفسرین، ان میں سے کسی کے نزدیک بھی یہ عورت بدکارہ، فاحشہ اور زانیہ نہیں ہے۔ جب یہ بات ثابت ہو گئی، جب یہ بات معلوم ہو گئی کہ یہ عورت زانیہ، فاحشہ، بدکارہ نہیں ہے کسی دلیل واضح سے، تو اب اگلی بات سمجھیے۔ اگلی بات یہ ہے کہ قرآن پاک نے یہ بتلایا ہے کہ نبی کی بیوی کافرہ ہو سکتی ہے، نبی کے حرم میں کافرہ عورت آ سکتی ہے۔ حدیث مبارکہ نے اس کی وضاحت ایک اور انداز میں کی ہے کہ ما بغت امرأۃ نبی قط، کہ کبھی کسی نبی کی بیوی نے زنا اور بدکاری نہیں کی، کبھی کسی نبی کی بیوی نے بدکاری اور زنا
کا عمل نہیں کیا۔ اب یہ دو باتیں قرآن پاک نے بتلایا کہ مشرکہ کافرہ نبی کی بیوی ہو سکتی ہے، حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ کوئی زانیہ بدکارہ نبی کی بیوی نہیں ہو سکتی۔ ان دونوں باتوں کو سمجھے۔ اب قرآن پاک کی روح سے نہ یہ فاحشہ ہے، نہ یہ بدکارہ ہے، اور نہ یہ زانیہ ہے، لہذا حدیث نبوی کے مطابق اس کے اوپر کوئی ممانعت نہیں آتی۔ نمبر 2، قرآن مجید نے یہ کہا ہے کہ کافرہ نبی کی بیوی ہو سکتی ہے، تو اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ زلیخا مسلمان نہیں تھی، زلیخا مسلمان نہیں تھی اور اس کا نکاح حضرت یوسف علیہ السلام سے کیسے ہوا، تو جواب اس کا یہ ہے کہ زلیخا مسلمان ہو گئی، اور قرآن پاک کی یہ جو آیت نمبر 52 ہے اس میں بتلایا گیا کہ ان ربی لغفور الرحیم، کہ زلیخا کے الفاظ یہ ہے کہ میرا رب غفور بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ اس کا مطلب یہ اس نے ارابت کر لی، رجوع کر لیا، توبہ کر لی، مغفرت مانگ لی، معافی مانگ لی۔ جب معافی مانگ لی تو اس معافی مانگنے کا مطلب یہ ہے کہ اس نے حالت کفر سے حالت ایمان کی طرف اپنے آپ کو پلٹا دیا، ایمان قبول کر لیا، اور جب ایمان قبول کر لیا تو اب شریعت میں جو پہلی رکاوٹ تھی جو کہ لوگ کہتے ہیں، ورنہ قرآن پاک کے نزدیک وہ بھی رکاوٹ نہیں ہے، کیونکہ قرآن پاک نے کہا ہے کہ مشرکہ کافرہ نبی کی بیوی ہو سکتی ہے، جیسا کہ لوط علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ان دونوں نبیوں کی بیویاں کافرہ تھیں۔ اب پہلی ممانعت تو ختم ہو گئی، اب دوسری ممانعت آ گئی تھی، اور وہ تھی کہ کوئی بری عورت نبی کے بستر کی زینت نہیں بن سکتی۔ تو اس کا جواب میں نے عرض کر دیا کہ نہ عقلی طور پہ ثابت ہوتا ہے، نہ قرآن پاک سے ثابت ہوتا ہے، نہ حدیث سے ثابت ہوتا ہے، اور نہ ہی مفسرین کے جو مسلمہ مفسرین کے ائمہ ہیں ان میں سے کسی نے بھی اس پر کوئی کلام نہیں کیا۔ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، امام قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے دور کے مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور بھی جید جو مفسرین ہیں، ان تمام حضرات نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ اس خاتون کی کوئی بدکاری، کوئی زناکاری کا عمل ثابت نہیں ہوتا۔ لہٰذا جب یہ ثابت نہیں ہوتا تو ممانعت کی وجہ نظر نہیں آتی کہ ان کا نکاح ان کے ساتھ نہ ہوا ہو، اس کی ممانعت نظر نہیں آتی۔ البتہ نکاح کے ثبوت میں قرآن پاک کی کوئی آیت نہیں ہے، حدیث مبارکہ کی کوئی صراحت نہیں ہے، لیکن بعض ضعیف روایات سے اور اسی طریقے سے بعض اسرائیلی روایات سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ نکاح ہوا ہے، اور اسی لیے بعض مفسرین نے اب رشتوں کو یوں بیان کیا، توجہ کیجیے، کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا نکاح زلیخا سے ہوا، اور اس نکاح سے 3 اولادیں ہوئیں، 2 بیٹے 1 بیٹی۔ بیٹی کا نام رحمت تھا، بیٹوں کا نام افرایم اور افراثیم، یہ 2 نام لکھے گئے ہیں، اور افراثیم کی ہی اولاد میں لکھا گیا ہے کہ انہی کی اولاد میں حضرت یوشع بن نون علیہ السلام ان کے پوتے تھے۔ ان کے کیا تھے؟ پوتے۔ گویا معلوم یہ ہوا کہ حضرت یوشع بن نون علیہ السلام زلیخا کے پڑپوتے ہیں، یا بعض روایات میں آتا ہے کہ زلیخا کے ہی باقاعدہ پوتے ہیں، یعنی افراثیم کے بیٹے ہیں یوشع بن نون، اور یوشع بن نون کون ہیں؟ علیہ السلام۔ یہ وہ نبی ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلیفہ بنے۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ سفر، وہ جو اپنا سمندر کا جو سفر تھا، اس سفر میں یہ ساتھ تھے۔ ہاں جی، سورہ کہف میں جن کا تذکرہ آتا ہے موسیٰ علیہ السلام کے یہ ساتھ تھے، اور یہی وہ شخص ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد بطور خلیفہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی بنایا، تو یہ نبی بھی بنے ہیں یوشع بن نون علیہ السلام۔ اس لیے ایک تو بات یہ سمجھ لی، دوسری بات یہ ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام کا بھی ان سے رشتہ ہے، اور اس لحاظ سے حضرت ایوب علیہ السلام کو دیکھا جائے تو حضرت ایوب علیہ السلام کے گھر میں جو خاتون ہے جو انتہائی صابرہ، انتہائی زیادہ حضرت ایوب علیہ السلام کے ساتھ صبر کی زندگی گزارنے والی تھی، تکلیفوں میں مصیبتوں میں، اس کا نام کیا ہے؟ رحمت بی بی، اور یہ رحمت حضرت یوسف علیہ السلام کی بیوی زلیخا کی بیٹی ہے۔ اس لحاظ سے دیکھا جائے تو حضرت یوسف علیہ السلام کی یہ جو بیٹی ہے رحمت، یہ حضرت ایوب علیہ السلام کی چونکہ بیوی ہیں تو ایوب علیہ السلام داماد ہوئے زلیخا کے، تو گویا زلیخا ایک نبی کی ساس ہیں اور ایک نبی کی دادی ہیں اور ایک نبی کی بیوی ہیں۔ اس لحاظ سے یہ عورت
3 طرح سے نبی کے ساتھ واسطہ اور تعلق ان کا موجود ہے۔ اب اس رشتے کی بنیاد پر بھی یہ بات سمجھ لیجئے کہ یہ بات مفسرین نے لکھی ہے کہ ہم اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کا زلیخا کے ساتھ نکاح ہوا ہے، اور نکاح کے لیے کوئی ممانعت حقیقی طور پہ موجود نہیں ہے۔ ہاں ایک شک ہے کہ اس عورت نے چونکہ برائی کے لیے ابتدا کی ہے تو اس لیے یہ عورت نبی کے حرم میں نہیں آ سکتی۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیے، بعض شکوک و شبہات جو ہوتے ہیں ان کو اتنی اہمیت دینا کہ اس سے اپنے تئیں زانیہ، بدکارہ اور فاحشہ تک کے جو ہے وہ الزامات لگا دینا، یہ شرعاً تہمت ہے، اور اس تہمت کے لیے شریعت یہ کہتی ہے یا تو گواہ پیش کیجئے، اگر گواہ نہیں پیش کر سکتے تو شرعی طور پہ آپ کو 80 کوڑے لگائے جائیں گے، اس کو حد قذف کہتے ہیں۔ اس لیے یہ بات سمجھ لیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح احادیث میں نکاح کرنے یا نہ کرنے کا کوئی تذکرہ نہیں ہے، قرآن پاک سے واضح طور پر نکاح کرنے یا نہ کرنے کا کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ البتہ مفسرین میں سے بعض حضرات نے بعض ضعیف روایات اور بعض اسرائیلی روایات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس بات کو بیان کیا ہے کہ یہ نکاح ہوا ہے، اور نکاح ہونے میں جو ممانعت ہو سکتی تھی وہ ممانعت یہاں پر ان کو نظر نہیں آئی، اور یہی بات درست ہے۔ یہی بات یاد رکھیے، ایک واقعہ حدیث مبارکہ میں موجود ہے، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ایک شخص آیا اور اس نے آ کر کے عرض کی کہ یا رسول اللہ، میں فلاں علاقے کا رہنے والا، مشکات شریف میں اور بخاری شریف میں بھی روایت موجود ہے، کہتے ہیں کہ اس آدمی نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں فلاں علاقے کا رہنے والا ہوں، میں نے خاتون سے نکاح کیا ہے، اور ہمارے نکاح کو کچھ عرصہ گزرا تو ایک بوڑھی خاتون آ گئی، اور اس خاتون نے آ کر کے کہا کہ میں نے تمہیں بھی اور تمہیں بھی، یعنی اس لڑکی کو بھی اور لڑکے کو بھی، تم دونوں کو میں نے دودھ پلایا ہے، گویا میں تمہاری رضائی ماں ہوں اور تم رضائی بہن بھائی ہو۔ اب اس نے بات شک میں مبتلا کر دی، یہ شک میں ڈال دی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد میں نے اس عورت کے یعنی اس لڑکی کے خاندان سے جا کر کے پتہ کیا کہ بھائی ایسا کوئی واقعہ پیش آیا، انہوں نے کہا ہم نہیں جانتے، میں نے خاتون کو پیش کیا کہ یہ خاتون دعوے دار ہے، یہ بات سچی ہے، تو لوگوں نے کہا ہم اس کو نہیں جانتے کہ یہ اس کی رضائی ماں ہو، ہمیں کوئی علم نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، لہذا ہم اس بات سے برات کا اظہار کرتے ہیں۔ یا رسول اللہ، اب میں کیا کروں؟ بات سمجھ لیں، اللہ کے رسول میں کیا کروں اب اس معاملے میں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر شک پیدا ہونے کی وجہ سے اتنا زیادہ اس کو یعنی اس بات کو اس کے دل میں بٹھایا کہ اب یہ بتاؤ کہ تم اس کو کس لحاظ سے اپنی بیوی کہو گے۔ یہ اشارہ تھا اس بات کی طرف کہ شرعی طور پہ پابندی نہیں، یہاں پر آپ اس کو اپنے گھر میں رکھ سکتے ہو، شرعی طور پہ کوئی گواہ موجود نہیں ہے، شرعی طور پہ کوئی ثبوت موجود نہیں ہے، ممانعت کی کوئی وجہ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود شک کی بنیاد پر تم اس کو اہمیت دو کہ وہ تمہاری رضائی بہن کے طور پر ایک دفعہ کہی گئی۔ اب لوگوں کے دل میں پیدا ہو گیا شک، اب اس شک کی بنیاد پہ تم اس کو کیسے اپنے حرم میں رکھو گے؟ اشارہ تھا، محدثین نے لکھا اشارہ تھا اس بات کی طرف کہ اس کو تم رضا اپنا خوشی رضا کے ساتھ اس کو الگ کر دو، تم اس سے الگ ہو جاؤ۔ آپ دیکھیے کہ یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے میں کیسے شک کو اہمیت دی، اور جہاں پر اتنا واضح ثبوت موجود ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالے سے اس واقعے کے تناظر میں وہ عورت واضح طور پہ کہہ رہی ہے وہ سچے ہیں، میں غلط کر، اور میں اپنے گناہ کی معافی مانگتی ہوں، میرا رب مجھے معاف کرنے والا ہے۔ جب اتنا واضح طور پہ ثبوت موجود ہے کہ اس نے معافی بھی مانگ لی، گناہ سے توبہ بھی کر لی، اللہ سے بخشش اور مغفرت بھی طلب کر لی، تو اب بھی اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ نہیں جی اس ہاتھ بڑھانے کے عمل کو ہم کہیں گے کہ یہ نعوذ باللہ زناکار ہے، ہم کہیں گے کہ یہ بدکارہ ہے، ہم کہیں گے یہ فاحشہ ہے، تو یاد رکھیے یہ زبان درازی ہے، اور یہ زبان درازی درست بلا ثبوت کسی پر تہمت لگانا بہت بڑا جرم ہے۔ اس کو ایک جملے سے سمجھیے، اگر کوئی عورت بدکارہ ہے، کوئی عورت واضح طور پر سب کو معلوم ہے کہ یہ بدکارہ ہے، اس کی زندگی بڑی غلط ہے، اس عورت کو کوئی آدمی اگر نیک اور صالحہ کے طور پہ پیش کرتا ہے، اچھی خاتون کے طور پہ پیش کرتا ہے، تو یہ گناہ نہیں ہے، یہ گناہ، یہ جرم نہیں ہے، یہ مطلب یہ جو ہے جس کے کہتے ہیں نا حد قذف، اس پر نہیں لگے گی، اس پر کوئی سزا نہیں پڑے گی۔
اس نے اچھا گمان کیا، اس نے اچھی چیز کو بیان کیا، اس نے کوئی خوبی دیکھی ہوگی، اس خوبی کی بنیاد پہ اس کی برائیوں کو سب کو پاؤں تلے روند کر کے اس کی اچھائی کو ہائی لائٹ کیا، یہ ممکن ہے۔ لیکن یاد رکھیے کسی نیک سیرت، پاک باز، با حیا، عفت مآب خاتون پر کوئی آدمی اگر بغیر دلیل کے کو بات کرتا ہے تو یہ بات بہت بڑا جرم ہے۔ کتنا فرق ہے؟ ایک بے حیا عورت کو نیک بنا کر کے پیش کرنا جرم نہیں ہے، لیکن ایک نیک عورت کو بے حیا کے طور پہ کہنا بغیر دلیل اور بغیر ثبوت کے، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اکبر الکبائر میں سے گنا ہے کہ گناہ کبیروں میں سے بڑے جو گناہ کبیرہ ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ کسی پاک باز عورت پر تہمت لگانا۔ اب زلیخا کے حوالے سے کوئی ایسی واضح دلیل اور ثبوت موجود نہیں، تو اس کو اگر یہ کہا جائے کہ چونکہ وہ فاحشہ تھی، بعض لوگ لکھتے ہیں، بعض مفسرین نے لکھا ہے، اور بعض خطبہ اسٹیج پہ کھڑے ہو کر کے ایسے مطلب اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ جی نعوذ باللہ وہ بڑی فاحشہ تھی، بڑی زانیہ تھی اور بدکارہ تھی اور یہ تھی اور وہ تھی۔ بہت بری بات ہے، اس طرح کی جملے، اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے جبکہ کوئی دلیل نہ ہو۔ ہاں اگر کسی کے پاس دلیل ہے تو دلیل کی بنیاد پہ بات کرے، ورنہ اس طرح کی بات کسی ایسی خاتون کے بارے میں، ہاں آپ اگر سمجھتے ہیں کہ نکاح نہیں ہوا تو کوئی بات نہیں، نہ سمجھیں، آپ نکاح کا انکار کرتے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن آپ اس کی پیچھے بلا وجہ کی اس عورت پر انگلی اٹھائیں اور اس پر تہمت لگائیں، زبان درازی کریں اور تبرہ کریں اور گستاخیاں کریں، یہ درست بات نہیں ہے۔ یعنی نکاح منوانا ہمارا کام نہیں ہے کہ نہیں جی آپ نکاح مانے ہی مانیں۔ ہاں ہم یہ ضرور کہتے ہیں کہ اس خاتون پر لب کشائی کرنے سے پہلے 1000 بار سوچئے کہ آپ کے پاس کوئی دلیل بھی ہے کہ نہیں۔ دلیل نہیں ہے آپ لب کشائی نہ کیجیے، آپ انکار کر دیجئے نکاح سے۔ نکاح سے انکار کرنے سے آپ گناہ گار نہیں ہوں گے، لیکن آپ جب کسی پاک اور صاف عورت پر اور حیادار عورت پر، پاکیزہ عورت پر اگر آپ بے حیائی کا، زناکاری کا، فحاشی کا الزام لگائیں گے تو یہ تہمت ہوگی، اور تہمت اکبر الکبائر میں سے۔ یہ بات سمجھ لیجیے۔ اب آیت نمبر جو 53 ہے اس میں ہے وقال الملک ائتونی بہ استخلصہ لنفسی۔ جب بات بالکل کلیئر ہو گئی زلیخا کی طرف سے بھی، خواتین شاہی سے بھی، اور اسی طریقے سے یوسف علیہ السلام کا جو مطلب تھا وہ بھی پورا ہو گیا، تو اب بادشاہ نے کہا کہ ائتونی بہ استخلصہ لنفسی، اسے میرے پاس لے کر آؤ، میں اپنا خاص مصاحب بناؤں گا۔ فلما کلمہ قال انک اليوم لدینا مکین امین۔ اللہ اکبر۔ جب بادشاہ نے ان سے گفتگو کی تو کہا کہ آج سے آپ ہمارے ہاں صاحب منزلت اور صاحب اعتبار ہو گئے، یعنی آپ کو ایک خاص منصب اور عہدہ دیا جا رہا ہے۔ یہاں سوال یہ ہے، توجہ کیجیے گا، سوال یہ ہے کہ بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنا مصاحب بنانے کے لیے کہا، تو کیا کسی کافر کی ملازمت کرنا درست ہے؟ ملازمت ہے نا جی۔ تو جواب اس کا یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ اس جملے سے یا اس سے پہلے کے کسی جملے سے یا اس کے بعد کے کسی جملے سے یہ بات واضح طور پہ معلوم ہوتی ہے کہ وہ آدمی کافر تھا؟ نہیں معلوم ہوتی۔ حالات اور قرائن بتلاتے ہیں کہ وہ کافر تھا، لیکن جب خواب کی تعبیر اس کے سامنے آ چکی، حالات اس کے سامنے آ چکے، اور حضرت یوسف علیہ السلام جب آئے تو مفسرین نے لکھا ہے کہ آپ نے آتے ساتھ ہی سب سے پہلا کام یہ کیا جو کہ نبی کرتے ہیں کہ دعوت توحید دی۔ اس نے دعوت توحید کو قبول کیا ہے، اس نے دعوت توحید کو قبول کیا ہے، اور دعوت توحید کو قبول کرنے کے بعد اب اس نے آفر کی ہے کہ جی آپ ہمارے ہاں کسی منصب پر تشریف لے آئیے، آپ اختیار کیجئے، آپ پسند کیجئے کون سے منصب پہ آنا ہے۔ تو تب یوسف علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ جو مطالبہ کیا کہ مجھے ملک کے خزانوں پر مقرر کر دیجئے، یا وزیر خزانہ بنا دیجئے، یہ تو ایک عہدے کا طلب ہے، عہدے کا مطالبہ ہے، اور کیا عہدے کا مطالبہ کرنا درست ہے؟ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس بات کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ کبھی کسی منصب اور عہدے کا مطالبہ نہ کرو، کیونکہ جب تمہیں کسی عہدے اور منصب پر بٹھا دیا جاتا ہے تو گویا کہ تمہیں جو کیا کہتے ہیں اس کو، وہ چھری جو صحیح طرح سے کاٹتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں جی؟
نہیں بہرحال تمہیں ایسی چھری سے کاٹنے کے لیے جو ہے وہ ذمہ دار، جب ذمہ داری پہ سونپا جاتا ہے تو تمہیں ایسی چھری سے کاٹا جائے گا جو صحیح طرح سے کاٹتی نہیں ہے، وہ تکلیف کی موت تمہیں مارا جائے گا۔ مقصد یہ ہے اب مسئلہ اس میں مقصد یہ ہے کہ تمہیں اذیت ناک امر کی طرف دھکیلا جائے گا۔ تو سوال یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام نے پھر اپنے لیے اس اذیت کو کیوں قبول کیا اور خود مطالبہ کیوں کیا؟ جواب یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کے اس مطالبے کے پیچھے ایک اور بھی شرعی طور پر جو بات ہے اس کو سمجھ لیجئے۔ شرعی طور پہ یہ امر بھی ذہن میں ہونا چاہیے کہ اگر کسی عہدے اور منصب کے حوالے سے کسی شخص کے، کسی علمی شخصیت کے ذہن میں یہ بات موجود ہو کہ اس عہدے اور منصب پہ اگر میں جو کہ اس کا اہل ہوں اگر میں نہیں پہنچتا، میں نہیں جاتا، تو پھر یہاں پر کوئی ایسا شخص آ کر براجمان ہو جائے گا جو ملک اور قوم کا نقصان کرے گا، دین و ملت کا نقصان کرے گا۔ تو ایسے آدمی پر پھر لازم ہے کہ وہ اس عہدے پر جائے اور اس کے لیے وہ مطالبہ کرے۔ یہ جو ووٹ مانگنا ہے یہ بھی اسی طرح کا ایک مطالبہ ہے۔ اگر حقدار لوگ ہیں اور اہل لوگ ہیں تو وہ اس کا مطالبہ درست ہے، جو اہل نہیں ہیں ان کا مطالبہ غلط ہے۔ یوسف علیہ السلام چونکہ خواب کی تعبیر جانتے تھے، حکمت اور تدبیر انہوں نے ہی بیان کی اور سارا اگلا پروسیس بھی بیان کیا، اور دوسری بات چونکہ یہ بات بھی جانتے تھے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، میں اگر اس منصب پہ جاؤں گا تو اللہ کی مدد میرے ساتھ ہوگی، اور ہو سکتا ہے بذریعہ وحی حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے اشارہ کیا ہو کہ آپ اس عہدے کو سنبھال لیجئے، اس منصب کو سنبھال لیجئے۔ لہٰذا ان سارے قرائن سے معلوم ہوتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کا مطالبہ وہ اس ممانعت میں شامل نہیں ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، اس لیے کہ یہاں ممانعت اور یہاں جو منع کیا گیا ہے وہ اس بنیاد پہ کیا گیا ہے کہ لوگ ایک دوسرے سے آگے بڑھ بڑھ کے جو ہے عہدوں کے پیچھے نہ پڑے، عہدے مقصود زندگی نہ ہو، اور نبی کا مقصود زندگی کبھی عہدہ ہو ہی نہیں سکتا۔ نبوت سے بڑا منصب اور مقام کوئی نہیں ہو سکتا۔ یہ بادشاہت، یہ وزارتیں، یہ سارا کچھ نبی کے قدموں کی دھول ہے۔ نبی نے اگر نبی ہو کر کے ایک منصب کو مانگا ہے تو وہ اپنی شہرت اور اپنی عزت اور اپنے وقار کے لیے نہیں بلکہ قوم اور ملت کی بہتری کے لیے مانگا ہے کہ میری وجہ سے اللہ رحمت نازل فرمائیں گے اور اس رحمت کی برکت سے لوگ مستفید ہوں گے، آنے والے قحط سے بچ جائیں گے۔ ٹھیک ہے جی، تو اس لیے ان کا مطالبہ کرنا بھی درست ہے۔ قال اجعلنی علی خزائن الارض، یوسف علیہ السلام نے کہا کہ مجھے اس ملک کے خزانوں پر مقرر کر دیجئے۔ انی حفیظ علیم، اس کی وجہ بھی بیان کر دی کیونکہ میں حفاظت بھی کر سکتا ہوں اور اس کام سے واقف بھی ہوں۔ عہدہ اور منصب مانگنے کا سبب بھی بتا دیا۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اللہ پاک فرماتے ہیں اس طرح ہم نے یوسف کو ملک میں جگہ دی، یعنی مصر کے اندر جگہ دی۔ مصر کے اندر جگہ تو پہلے ہی مل گئی تھی، یہاں مصر کے اندر جگہ دینے کا مطلب کیا ہے؟ مصر کے اندر جگہ دینے کا مطلب یہ کہ مصر کے نظام سلطنت میں ان کو جگہ دی ہے۔ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ایک دعا کی، اللہم مکن لہ فی البلاد، اے اللہ ملکوں میں، شہروں میں اس کو اقتدار نصیب فرما، ٹھکانہ نصیب فرما۔ اور پوری دنیا نے اس بات کو دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا صرف ان کے لیے کی ہے، کسی اور شخصیت کے لیے نہیں کی، حالانکہ 5 خلفاء پہلے بھی ہوئے، ان میں سے کسی کے لیے یہ دعا نہیں ہے۔ اور نتیجہ ہمارے سامنے ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حبیب نے جو دعا کی ہے وہ دعا اس انداز میں قبول ہوئی کہ پوری دنیا کے آدھے سے زیادہ حصے میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے اسلام کو نافذ کیا۔ ٹھیک ہے جی، وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اس طرح ہم نے یوسف کو ملک میں جگہ دی، یعنی ٹھکانہ دیا۔ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ، اور وہ اس ملک میں جہاں چاہتے تھے رہتے تھے۔ کیا مطلب یہ کہ اب چونکہ وہ اس ملک کے ایک باقاعدہ باشندے ہو گئے اور امور سلطنت میں وہ باقاعدہ طور پہ حصے دار ہو گئے، بلکہ آنے والے وقت میں جیسا کہ گزشتہ درس میں ہمارے سامنے بات آئی تھی کہ آنے والے وقت میں بادشاہ نے ان کو پورا کا پورا اختیار دے دیا کہ اب پورے نظام سلطنت اور مملکت کو آپ ہی لے کر چلیں۔ نصیب برحمتنا من نشاء ولا نضيع اجر المحسنین، ہم اپنی رحمت جس پر چاہتے ہیں کرتے ہیں اور نیکوکاروں کے اجر کو ضائع۔ یوسف علیہ السلام کی نیکوکاری کیا ہے؟ آپ غور کیجئے، صبر، استقامت، عزم، اور جو کہ شروع ہوتی ہے گھر سے نکالے جانے سے لے کر کے یہاں تک۔ آگے فرمایا وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور فرمایا کہ
جو لوگ ایمان لائے اور ڈرتے رہے ان کے لیے آخرت کا اجر بہت بہتر ہے۔ یہ جو آخری 2 آیات کریمہ ہیں، ان دونوں آیات کریمہ سے اشارہ ہے، تسلی ہے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اور آپ کی جماعت صحابہ کرام کو بھی کہ آپ کو جن مشکلات سے گزرنا پڑ رہا ہے ان مشکلات میں آپ پریشان نہ ہوں۔ آنے والے وقت میں آپ کے لیے اسی طرح آسانیاں ہوں گی جیسے یوسف علیہ السلام کے لیے آسانیاں پیدا ہوئیں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔